بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمایا محترم حاجی محمد صدیق صاحب نے. جناب میرے محترم انکل چودھری محمد صابر ایڈوکیٹ صاحب، محترم انکل خواجہ عارف صاحب، چودھری اخلاص مطلوب صاحب، چودھری افضال مطلوب صاحب کو اسٹیج اور کوٹھا شیر احمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی جناب چودھری اظہر صادق صاحب، خان ظفر صاحب، حاجی مسعود بلور صاحب، شفیق رٹوی صاحب، قدیر رمضان صاحب، چودھری زیارت صاحب اور بے شمار آج اتنے زیادہ خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو چاہ رہا ہے کہ میں سب کا نام لوں. آپ سب کو چودھری سجاد فرمان صاحب کی طرف سے، چودھری فضل صاحب کی طرف سے، سعید عالم بٹی صاحب کی طرف سے، اہلیان کوٹھا شہر کی طرف سے دل کی اٹھا کریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سن غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا. اس لیے میں بلا تاخیر ملتمس ہوں پی ٹی آئی کے سینئر رہنمائیں جناب کوٹھا شہر سے چودھری سلیم صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات سے حاضرین مجلس اور جناب مہمان خصوصی چودھری اظہر صادق صاحب کو نوازیں. جناب چودھری سعید صاحب پی ٹی آئی برمنگھم کے سینئر رہنما ہیں، آپ کا تعلق کوٹھا شہر سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب مہمان خصوصی حلقہ یمن کے امیدوار چودھری اظہر صادق صاحب، ان کے ساتھ آنے والے مہمان، آپ جو بھائی بزرگ دوست پنڈال میں موجود ہیں، چودھری فضل کی طرف سے، پہلوان سجاد کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو خوش آمدید و ویلکم. یقیناً وقت بہت کم ہے. چودھری فضل صاحب کے آنے سے اور چودھری شوکت صاحب کے آنے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بازو مضبوط ہو گئے. ہم انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر
رل مل کر کیمپین دن رات کر رہے ہیں. اور چودھری افضل صادق صاحب, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پولیس اسٹیشن سے اچھے رزلٹ آئیں گے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بڑی ہوئی ہے. ایک بار پھر آپ بھائیوں کا میں بہت مشکور ہوں. فی امان اللہ. میں چودھری یوسف صاحب کے جانشین, ان کی سیاست کے امین, افہام و تفہیم اور رواداری کی سیاست کے علم بردار جناب حضرت صادق صاحب کو ہماری کوٹھا میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کے ساتھ آئے تمام معززین علاقہ کو, جن کا میں علیحدہ نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کیونکہ کسی کا نام رہ جائے گا اس وجہ سے میں کسی کا نام نہیں لے رہا. تو جناب سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوٹھا شیر اور سیاح انشاءاللہ تعالی, سیاح کے غیور عوام, کوٹھا شیر کے غیور عوام آپ کو اکثریت سے یہاں سے سب سے پہلا پولنگ اسٹیشن ہوگا یا پہلی یونین کونسل ہوگی جہاں سے جیت کر آپ نکلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جیت آگے بڑھے گی. اور جب میں کوٹھا شہر کے عوام کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے متاثرین منگلا ڈیم کی یاد آتی ہے, جب ان کے گھروں میں پانی کھڑا تھا, جب ان کی زمینوں پر پانی کھڑا تھا تو ان کو پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں تھا. انہوں نے ان کی قربانیوں کو اب تمام سابقہ حکمرانوں نے بھلا دیا, ان کو نظر انداز کر دیا. تو میری حضرت صاحب سے خصوصی گزارش ہوگی کہ ان کا سر پر دست شفقت رکھیں, اور آئندہ کے لیے ان کا خیال رکھنا ہے. آپ نے ان کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ ان کو سہولیات میسر کریں, جن کا بیشتر بار تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ یہ آپ کو سہولیات میسر ہوں گے. اور سب سے ضروری چیز جو کہ ہمارے نیو ٹاؤن کے باسیوں کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذیلی کنبے کا. ذیلی کنبے سے مراد یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک فرد تھا, اس کے 4 بچے تھے, تو اس میں سے صرف ایک کو پلاٹ ملا ہے, جگہ ملی ہے 10 کرنے میں. اب وہ غریب کیسے اب 4 بچوں کے لیے کہاں پر گھر بنائے, کہاں سے پیسے لائے اور وہ ان کے لیے زمینیں خریدے. تو آپ اپنی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت صاحب آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ یہ ان کا بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ذیلی کنبے ان کو ملنے چاہیے اور ان کو پلاٹ ملنے چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ اگر کالونی میں یا نیو ٹاؤن میں اگر آپ کبھی جانا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ جو عمارتیں اسکولوں کے لیے بنائی گئی تھی, ڈسپنسریوں کے لیے بنائی گئی تھی یا کہ بازار کے لیے بنائی گئی تھی, وہ تو آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہیں. اور اسی طرح کھنڈرات بنے ہوئے ہیں جیسے منجدلوں اور ہڑپا دلاتی ہیں وہ. اور آپ نے ان لوگوں کو سکول مہیا کرنا ہے, ان لوگوں کو ڈسپنسری مہیا کرنی ہے اور ان کے درد کا مطالعہ کرنا ہے. ہم تمام لوگوں کی طرف سے باقی جو چھوٹے موٹے ہیں یہاں پر ٹرانسفارمر گلیاں وہ پیچھے رکھ دینی ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے کالونی والے یا نیو ٹاؤن والے لوگوں کے مسائل کو دیکھنا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی, اور حضرت صاحب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی جیت کی جو خبر ملے گی وہ آپ کو کوٹھا سے ملے گی, وہ یونین کونسل سیاح سے ملے گی. آپ سادہ رہے گی کب تلک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے شہر اجاڑ دیے تھے, جنہوں نے شہر اجاڑ دیے تھے, کبھی تو ان کا حساب ہوگا. میں سب سے پہلے چودھری سجاد صاحب کو کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں
اور میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اسی طرح جوش اور ولولے سے 25 تاریخ کو بلے پہ مہر لگا کے پی ٹی آئی کو کامیاب کریں گے اور کارمان یوسف کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ مخالفین جماعتوں والے کہتے ہیں کہ میں بہت سخت باتیں کرتا ہوں، سخت باتیں نہیں، میں انہی کے رویے بیان کرتا ہوں۔ چلیں آج جاتے ہوئے ایک مثال دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ وہ کوئی بندہ سینہ مارنے کے دریا اس کی جنگلے میں ہیرا لبی گیا، وہ دریا کے تون لگا تونے اس کو گمی گیا نہ لبنا نہ تونا سا تو چنگا سا دماغ پھری گیا کار گیا اپا اس نے علاج کرنا لگا، ڈاکٹر کی بلانا، ڈاکٹر آنا 100 روپیہ کے انسان وہ آنا نہ جی 50 دیسا مہربانی کرو علاج کرو، وہ آنا چلو کل چنی جا سا اگلے جڑا ذرا ٹھیک ہونا اس نے ابا پوچھنا آنا ہویا کیسی آ اس کی پھر یاد آئی جانی وہ آنا وہ نہ تونا تے چنگا سا پیو اس نے مارو نہ پوچھنا تے چنگا سا تھوڑی دیر گزرنی ڈاکٹر آئی جنا ڈاکٹر آنا ہوئے یہ تو کم خراب ہوئی گیا کل پوجا ہی چاہیے نہ تے چنگا سا تے انہاں دا صاحب ہے اسی پنی داری لا سے نہ ہی کھلے سا تے چنگا سا۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ آپ کو جنید صابر صاحب کی باتیں پسند آئی ہیں؟ اگر پسند آئی ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہیں جتنے بھی تمام عزیز و اقاربوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جتنے بھی کمپین چلانے والے حضرات ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کریں کیونکہ آپ جتنی بھی محنت کریں گے 25 جولائی کو رب العزت ہمیں عزت سے نوازے گا۔ لہذا جب 25 جولائی کا سورج طلوع ہوگا وہ سورج چودھری عزیز صادق صاحب کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ چودھری عزیز صادق صاحب کا دور حکومت انشاءاللہ آئے گا، اس میں کوئی بھی ادارہ کرپٹ نہیں ہوئے گا، چاہے وہ تھانہ پولیس اسٹیشن ہو، چاہے کورٹ کچہری ہو، چاہے پٹواری و گداور ہو، یہ سب رشوت کی عدالت سے پاک ہوں گے، نہ کرپشن کریں گے نہ کرپشن کرنے دیں گے۔ ہمارے لیے اور ہمارے اوورسیز پاکستان بھائیوں کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، نہ وہ جھکتا ہے نہ وہ ہمیں جھکنے دے گا، کیونکہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے absolutely not۔ وقت انتہائی کم ہے، چند ایک مسائل ہیں نیو ٹاؤن سیاق کے، وہ میں جناب عزیز صادق صاحب کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر محفل چودھری صادق صاحب، نیو ٹاؤن سیاق کے کچھ بنیادی مسائل ہیں جو کہ موجودہ دور حکومت میں اپنے 5 سال پورے کر لیے۔ 5 سالوں میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ نیو ٹاؤن سیاق والوں کے مسائل دیکھوں سنوں، اور نیو ٹاؤن سیاق والوں نے اپنی مرتبہ کے تحت قبرستان کی جگہ کو اس قابل بنایا کہ وہاں فوج شرگان کو دفنایا جائے۔ جناب والا وہاں جنازہ کا موجود نہیں، اسکول ڈسپنسری، پوسٹ آفس، شاپنگ سینٹر اور سرکاری بلڈنگز نامکمل پڑی ہوئی ہیں جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور وہاں پلے گراؤنڈ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں پہلی فرصت میں مسائل کو حل کرانا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نیو ٹاؤن سیاق والوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں 2-4 شعر کہوں گا، آپ لوگوں نے بھی ذرا توجہ فرمانی ہے کیونکہ یہ شعر آپ کو نہ ہی کسی کتاب میں ملیں گے اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا پہ ملیں گے۔ نہ غریب کو ڈرانا تیر و تلوار شیر کی دہاڑ سے، نہ غریب کو ڈرانا تیر و تلوار شیر کی دہاڑ سے، تم اپنے بارے میں سوچو کیسے بچوں کے بلے کے وار سے۔ یہ میری گزارش ہے عوام سے، مہر و بلے کے نشان سے۔ لوگ عزیز صادق صاحب آپ جیتے کوٹہ شہر نیو ٹاؤن سیاق سے، تبدیلی آئے گی پاکستان سے، ایک نیا وزیر ہوگا حلقہ 11 ڈڈیال سے، جب جموں کشمیر بنے گا پاکستان مسٹر سلطان محمود سے، پھر بھارت کو دکھائیں گے کیسے جیتے ہیں شان سے، چلو سب قدم سے قدم ملا کے عمران خان سے۔ فی امان اللہ۔ بہت شکریہ جی، بڑے خوبصورت انداز۔ جس کھیل سے دیکھا وہ میسر نہ روزی، جس کھیل سے دیکھا وہ میسر نہ روزی، اس کھیل کی آگوش شاہدان نے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کو پتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے بہت شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، اور میں عزیز صادق صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں اس کوٹہ کی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ ان کے شانہ بشانہ چل کر ان کے
جو انتخابی نشان بن رہا ہے اس پر مہر لگا کر کو کامیاب کرائیں اور باری عقیدے کامیاب کرائیں. اور آپ سب کی کامیابی ہے کسانوں, مزدوروں, غریبوں اور جتنے بھی ہیں, جتنے بھی کوٹھا شہر, سیاب اور تحصیل بلیار کے لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وزیر موصوف بیفور انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے, 5 سال تحصیل بلیار میں. آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب کو بھائی عدل سعادت صاحب کے ساتھ شانہ میں شانہ چلنا ہے, ان کا ساتھ دینا, بلے پہ مہر لگانی ہے, بلے پہ مہر لگا کر چودھری صادق صاحب کو باری اکثریت سے جتانا ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور آپ گھر گھر جائیں, آئے ایک ڈور کریں, ایک دروازہ کریں, چودھری صادق کو کامیاب کر کے باری اکثریت سے جتا کر اسمبلی میں بچائیں. ان کی کامیابی اور آپ کی کامیابی ہے, سب کی کامیابی ہے, ہماری بہنوں کی کامیابی ہے, ہماری ماں کی کامیابی ہے, اور نئی تھی شریف اور نئی تھی پرخلوص اور نئی تھی اچھے دل کے مالک چودھری صادق صاحب. ہم ان کے شان و شرف چلیں گے. یہاں پہ چودھری صادق عدل صادق صاحب کا پسینہ ملے گا, وہاں ہمارا خون ملے گا. ہم ان کے ساتھ ہیں اور میں آپ بھائیوں سے التماس کرتا ہوں پلیز 25 تاریخ کو باری اکثریت سے کامیاب کرائیں. آپ کی کامیابی ہے. میں خدا قسم باغوا میں خدا کو عدل کہتا ہوں کہ ان کی کامیابی اور آپ تحصیل بلیار کی کامیابی ہے. آپ جتا کر دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ آپ ان کو جہاں بھی دیکھیں گے آپ کے شولڈر کے ساتھ ساتھ یہ ہوں گے. آپ کے جو شولڈر ہے یہ آپ ان کے شولڈر بنیں گے اور یہ آپ کے شولڈر بنیں گے. شولڈر کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے, جن کو یہ بولتے ہیں بات میں. تو جو میں نے شعر پڑھا ہے, جس کھیت سے دیکھا ہوں میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خواہشائے گندم کو جلا دو. ایک بات کا شعر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو فصل بوتے ہیں وہ آپ زمین میں بوتے ہیں, فصل جو دانا زمین میں بوتے ہیں, وہ اس کو جب کاٹیں گے اگر اس کے ساتھ دانا نہ لگے, خوشا کہتے ہیں سٹے کو, جو سٹا آپ بولتے ہیں, اگر اسے دانا نہیں ملے گا تو کیا فائدہ اس گندم کو اگانے کا. تو انشاءاللہ آپ ایسی گندم ہوئے جس سے سٹے سے آپ کو دانے ملیں. تو میں وقت کی قدر سے میں تقریر آپ کی ختم کرنا چاہتا ہوں. تو پلیز 25 تاریخ کو بلے پہ ووٹ کریں, بلے کو کامیاب کریں. سب سے پہلے جناب مہمان خصوصی حلقہ 11 ڈڈیال کے نامزد امیدوار چودھری عدل صادق صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام معززین کو, اہلیان کوٹھا اور پوری یونین کونسل سیاہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج میں جس اسٹیج پر کھڑا ہوں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب اور سجاد بھائی کے والد صاحب خواجہ عارف صاحب ایک بھائیوں کی طرح رہے اور اکٹھے ہمیشہ کرتے رہے. اور آج میں بھی, میرا دل بھی بہت خوش ہے کہ آج ہم نے ایک بار وہ یاد دوبارہ تازہ کی اور ہم سب ایک سٹیج پر کھڑے ہیں. جناب عدل صادق صاحب, آج آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ سیاہ یونین کونسل نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنی کمپین کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہر گھر میں اپنے انتخابی نشان کو ضرور تعریف کروائیں اور ہر ووٹر کے یہ ذہن میں ڈالیں کہ اس نے 25 تاریخ کو بلے پہ ووٹ لگانی ہے اور چودھری عدل صادق صاحب کو کامیاب کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وسلام. میرے بزرگ دوستوں, بھائیوں, میرے عزیزوں, مکرم حکم کے ٹائم کا مجھے احساس ہے. سیاستدان میں نہیں, حکومت کا ایک ملازم اور کوئی بھی ریاست کی خدمت کرتا ہوں. ایک لفظ آپ سے جو انتہائی سوچنے والا ہے کہ یہ کھمبا کی یہ سڑک, جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو یہ ڈیمانڈ تھی
یہ ڈیمانڈ نہیں تھی. جب انبیاء علیہ السلام آئے تو یہ ڈیمانڈ تھی نہیں تھی. اس کے نفس کی ڈیمانڈ تھی. مسلمانوں کی اس کے نفس کا خیال رکھا جائے اور انہیں ایک قوم بنایا جائے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی دوست کہتا ہے جی کہ یہ پڑوسی نہیں. وہ پڑوسی پر کون تھا؟ ادھر والا ہے یا ادھر والے کو کہہ رہے ہیں؟ اگر ادھر والا ہے تو میں نے کیا تھا سب جو پیپیاں رات کو 1 بجے جب درختوں کے تنے آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو بڑی خوفناک آواز نکلتی ہے. تو وہاں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو دودھ لے کے اس کی وجہ سے تم آرام سے سوئے ہو. یہ تو فرقہ داروں پہ دوسروں پہ یہ ادارے نہ ہوں تو اس سے بھی برا حال ہوا ہے. رہی یہ بات کہ یہ کر کے وہ کر کے ہم نے جاگیرہ لی. اگر صادق صاحب نے جاگیرہ لی, کسی اور کوئی یوسف صاحب نے جاگیرہ لی, کس نے گھر کو بلا کر لوگوں کو مسلط کر کے جاگیرہ لی اور وہ مسلمان بھی نہیں. کسی مسلمان کو دلال دیتے قبضہ کرا دیتے تو پھر بھی ہم کہتے کوئی بات. خدا کرے میری موضوع بہت لمبا ہے لیکن آخر گزارش ہے کہ قوم کے اندر زہر مت بولو, مسلمان کو مسلمان سے مت لڑو, علاقائی تصور مت پیدا کرو. دنیا کو دیکھو, کوئی یورپی یونین ہے, کوئی یو ایس ایس آر ہے, کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے, اور کیسے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ماچس ہاتھ پہ پکڑی ہوئی ہتھیلی لگائے جا رہے ہیں. انسان کے استعداد میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. میں ادارے میں کام کرتا تھا, مجھے پتا ہے پرسوں کی آپ کو بات کرتا. زکوٰۃ آپ کے کون سی جاتی ہے؟ ہم نے بڑی محنت کے بعد ٹیکنیک میں یہ لاگو کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں کا چیئرمین ممبر تصدیق کرے, وہاں کا جو اسسٹنٹ کشمنار ہے ڈی سی صاحب ہے وہ اس کو اپروو کرے اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ چلی جائے. وہ میرے بھائی 5 سال یہ دیتے نہیں ہے. اور سوری ان کا سیکٹری کا ایک نمائندہ آیا ہوا تھا کہ آپ کا بارے سرے نے تو باقی ٹرانسفر کر دو. وہ اللہ وہ شرم شروع کی بات کرنا. اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے جو اس کے نفس کو تپس کرے, جو آپ لوگوں کا تپس کرے. رہی بات آخر میں اتنا سا آپ کو ایک بات سوال دیتا ہوں. بیرسٹر صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی, کون کہتا ہے کہ یہاں مسائل ہے؟ یا آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹاؤن سے لے کر چالی تک کتنا رقبہ بڑا ہوا ہے, وہ رکھا ریزنٹ کا ہے 200 کنال میں لیا ہوا. گورنمنٹ کو پیسے ملنے کے کنال نہ دے رہے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اور جہاں نالے کوسوں میں رات کو ادھر ٹوکتے ہیں وہاں جب گھر بنے گے تو محلوں میں مسجد پڑے گی, اذان کی آواز آئے گی, اللہ کا ذکر ہوگا. آج کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں شاید پتہ نہیں دیکھا ہوگا, میں نے اپنی زندگی میں 2 ایسے قائد دیکھے ہیں جن نے کھڑپینچوں کے سارے ہمیشہ گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے, اس کا معاوضہ ہوتا ہے دیتی ہے. کھڑپینچوں نے گورنمنٹ کو بیچ دیا, ثبوت ہے آپ کا. کراؤن لینڈ کو بیچ دیا, قبضے کرا دیے, شملات کو کرا دیے. تو جس کے پاس پیسے نہیں, جو بیوہ ہے وہ کدھر جائے. بہت لمبا میں ٹائم کا خیال رکھا, آپ یہی ہوگا کہ جتنا اسٹیپ میں میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر صاحب آپ سے بھی آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ چاہے یہاں کے قائدین ہیں چاہے وہاں کے قائدین ہیں, خدا کرے ایسا کوئی بیان نہ دیں جس سے مسلمانوں کے جذبات خراب ہو. ہم رہ سکتے ہیں, کس طرح رہ سکتے ہیں؟ وہ کہا جائے گا, دیکھا آپ کو پورا کشمیر کا حال کیا ہو رہا ہے. کوئی طاقت ہے جس کو ایسے کچھ لوگوں میں زہر بولنے پہ پابندی لگا رہی ہے, زہر صبائی تصور پابندی لگا رہی ہے, تب جا کر یہ کو بچے گی. السلام صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نعمان فوزی, اظہر صادق صاحب, اشرف صاحب, صوفی جاوید صاحب, خواجہ عارف صاحب, صابر ایڈوکیٹ صاحب, اکبر چیئرمین صاحب اور جو دی بدلو صاحب کے 2 فرزند ہیں, مجھے نام نہیں معلوم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو مجھے نام نہیں معلوم, میں معذرت چاہتا ہوں. اور میرے سامنے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, السلام علیکم. اسٹیج سے دل مجھے لگا دی
کہ آپ 2 منٹ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج 1 گھنٹہ لگانا تھا، میں اپنے آج گھر میں آیا تھا، اس گھر میں آج میرے بھتیجے سجاد کو آج پتا چلا جب ان کے والد ماجد چودھری فرمان علی معروف و مغفور نے آج سے 42 سال پہلے الیکشن لڑا تھا، اس وقت دھنباد سملوٹا یہ سارے دیہات ایک جگہ کٹھے تھے اور ہائی اسکول سملوٹا میں ووٹنگ ہوئی تھی، تو ان کے والد ماجد نے مجھے بطور پریزیڈنٹ ہائی اسکول سملوٹا میں تعینات کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ بچہ ہے، وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ سملوٹا اور دھنباد کے لوگوں کو جانتا ہے۔ ادھر اس کے چودھری معصوم صاحب نے بھی درگاہ میں میں نے نہایت ہی دینداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے ادا کیے وہ تو پرانے لوگ جانتے ہیں، لیکن آج اس سٹیج کی اسی سے میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنا چاہتا تھا، لیکن میں شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جناب مہمان خصوصی صاحب نے کسی اور میٹنگ میں جانا ہے۔ اصل کے معنی ابھر کر سامنے آنا، ابھرنا، خدا کی شان دیکھو 2 مہینے اپنی الیکشن کو رہتے تھے، اگر ابھر کر سامنے آنا، ہم نے 40 سال تک پڑھایا صادق کے معنی سچا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ صادق کے معنی وفادار کے بھی ہیں۔ اگر صادق صاحب اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنے بہو میں سمیٹ کر رکھا تو خدا کی قسم جس طرح آپ کے نام میں وفاداری ہے یہ لوگ بھی وفاداری کا ثبوت دیں گے اور اگلے 17 سال کی آپ کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شیر جنگلی چیز ہے، شیر کا کام قیادت میں رہنا نہیں ہے، شیر کا کام شہر میں رہنا نہیں ہے، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو ہم اس جعلی نقلی کاغذی شیر کو جنگل میں نہیں چھوڑیں گے۔ اب رہ گیا تیر کا مسئلہ، کون سا تیر؟ غزوہ میں جو درے سے نکل کر تیر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برستے، وہ تیر ہے کیا؟ وہ تیر ہے جو ماں حسین رضی اللہ عنہ گوڑوں کو بھی لگا، ان کی اولاد کو پورے خاندان کو یہ تیر لگا، چھوٹے سے چیل ماں کے لیے اس کے گلے میں بھی بحث ہو گیا، یہ وہ تیر ہے۔ سعود خالد صاحب کہتے ہیں میں نے بڑے کام کیے، تسلیم میرا جال میں کہا، انہوں نے کہا 5 سال میں نے چوکی دی، چوکی داری کی کیا کی؟ چوکی داری خاک چوکی داری کی، تمہارے ہلکے سے کالجوں اسکولوں کی پوسٹیں اٹھا کر مصر لے گئے، افسر صاحب تمہاری جب تم بھی 5 سال لگا کر کی ہو مجھے پتا ہے اسے تم بھی کام سے کوشش ہوئی تھی۔ افسر صاحب تو میں نے تمہاری 2-3 تقریریں سنی، میں نہیں چاہتا تھا اس الیکشن میں تم پرانے ساتھی تھے، میں تمہارے خلاف بات کرتا، تم تعلیم کون سی تعلیم؟ تم نے کون سا مارکا مارا؟ جب پڑوس تم دیکھ لو اس کی کھڑکیاں دیوار میں لگا کر بند کی گئی اس کے زمانے میں اس کے پاس گیا، میں بھائی سٹینڈ لو، اس نے کہا میں سٹینڈ نہیں لیتا، میرے ووٹر ہیں، خدا کی قسم جب الیکشن آیا اور راجہ باتو کے پاس گیا، ابھی بھی اسکول کی کھڑکیاں بند ہیں، یہ کہنے کا کتنا مخلص انسان ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا، ہمیں ہم لوگ چھوڑ کر آئے۔ مسعود خالد صاحب کہتے ہیں میں نے 1,51 کروڑ کے کام کرائے۔ مسعود خالد صاحب میں اس سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، 1 ارب کا اخبار میں بیانیاں بھی جاری کرے اور ڈیٹیل دے کہ میں نے یار کو وہاں خرچ کیا، آپ نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، آپ تو وہ شخص ہیں کہ زکات کے پیسوں سے علاج کراتے ہیں، آپ کیسے پیسے 51 کروڑ آپ زکات کے پیسوں پر لندن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے کہاں سے پیسے بنائے، کہاں پیسے جمائے۔ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی میں سب سے پہلے مسعود خالد صاحب یہ بندہ نچیز آپ کے خلاف احتساب میں درخواست دے گا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کس طرح ان لوگوں کو کرتی ہے۔ آخر میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا بلہ ہے، یہ بلہ معمولی بلہ نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور ابا کو جنت میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
शजर ममनुआ के पास नहीं जाना। शजर दरख्त को कहते हैं, शजर पेड़ को कहते हैं, वो अपनी जुबान में हमसे रुख कहते हैं। वो खुदा के बंदो वहां से लकड़ी चली। जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो उन्होंने खेती बाड़ी की, तो हल चलाया, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, लकड़ी का इस्तेमाल किया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, लकड़ी का इस्तेमाल किया। वो खुदा के बंदो मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरिया में डाला गया, जो संदूक बनाया गया वो भी लकड़ी का था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसा थमा दिया। खुद अल्लाह फरमाते मूसा ये किस काम आएगा? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे मैं बकरियों का चारा भी दरख्तों से तोड़ कर देता हूँ। ये जो आसा है ये मामूली आसा नहीं है, ये जो है ये जादूगरों के सांपों को निकल गया। ये आसा वही लकड़ी जल्दी जल्दी हमारे घरों तक पहुंची। सुबह 60 लकड़ी का, ये जैसे लकड़ी का चरपाई लकड़ी की निस्बत मैयत को रखा कबर न करने देते, लकड़ी का स्वभाव होता है। उसी लकड़ी से बैट बना, उसी लकड़ी से बैट बना। बैट लोहे का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, जिसे कहते हैं लकड़ी का बना। और बैट 1992 में चला, वो कैप्टन ने बनाया कि कैप्टनी में चला तो क्या हुआ? पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, वर्ल्ड लेवल पर गया। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को ये बैट मिलेगा, न तेजी मिलेगा, न शहर मिलेगा। बहुत खूबी, बहुत खूब। आपको उस्ताद मुकर्रम की गुफ्तगू पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो भरपूर अंदाज में दाद दीजिए। बहुत शुक्रिया जी उस्ताद मोहतरम जनाब मास्टर मोहम्मद सईद साहब। हमारी आज की इस तकरीब में हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद है जनाब चौधरी नवाज साहब रट्टा से इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम चेयरमैन सरवर साहब। मेज़बान मेरे भतीजे पहलवान सजाद, मेरा जो फरमान साहब के साथ बहुत तल्लुक था, भाइयों जैसा, बड़े अजीम और अच्छे आदमी थे। उम्मीदवार कानून साज असेंबली हल्का एल1 चौधरी अजहर सादिक साहब, स्टेज पे जितने लोग बैठे सारे मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत एहतराम है। ये स्टेज सेक्रेटरी साहब पहले ही कह देते हैं कि 2 मिनट बात कर दिया, तो हम तो लंबी बात करने के आदि हैं, लेकिन टाइम भी ऐसा है कि बड़ी देर से लोग इधर बैठे हुए हैं। पता चला कि 4 बजे के लोग इधर आए हुए हैं, तो ये बड़ा लंबा इम्तहान लेना नहीं चाहिए बंदों का। और फिलहाल में जितने लोग हैं सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे बात हुई इलेक्शन है, इलेक्शन का ज़माना है, जाहिर है लोग एक दूसरे की गुजारकशी करते हैं। हर बंदा अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है और दूसरे को जो है वो कमतर, यही होता है इलेक्शन के अंदर। अजहर सादिक साहब बहुत ही बाइखलाक आदमी, बहुत अच्छे आदमी, अच्छे बाप के बेटे, अच्छे ताए के भतीजे। इनके ताया साहब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से कोई 40 साल हम इकट्ठे रहे। मैं 79 में शामिल हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, चौधरी साहब 85 में आज़ाद इलेक्शन लड़े, फिर चौधरी साहब शामिल हो गए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, वजीर बन गए। उस दिन से फिर ये 96 तक बड़ा हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बहुत अच्छे इंसान थे, तामीर और तरक्की की बुनियाद उन्होंने रखी डडियाल के अंदर। और ये बिल्कुल किसी ने यहाँ कहा है, मामूद साहब ने कहा है या किसी और मुकर्रर ने, कि ये जो इज्जत नफ्स है ये बड़ी अहम चीज़ है। आप देखें ना, मैं एक दफ़ा मैंने जिक्र भी किया कि अगर आप किसी के घर तक गोल्ड रोड बना दें ना, सोने की सड़क, और उसकी माँ फोत हो जाए, फातिहा के लिए अगर आप ना जाएं तो वो आपकी सड़क पर थूकना भी अपनी तौहीन समझेगा।
تعمیر و ترقی یہ ایک حصہ ہے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اگر یہ حصہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر آج یہی اشر ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اخلاق بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے اظہر صاحب کو بھی کہا ہے، یہ میرے عمر ہوں گے یا ایک سال مجھ سے چھوٹے ہوں گے، جب ہم جوان تھے، سیاست میں تھے، 24 صاحب اس وقت سیاست میں تھے، تو اس زمانے میں ہم جب بھی ان کے گھر جاتے تو ان سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ پڑھ رہے تھے اس زمانے میں یا بزنس کر رہے تھے، دین لوگوں کو ان کے والد محترم کیا کرتے تھے، بڑے عظیم انسان تھے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ گھر جس گھر میں لمبا اقتدار دیکھا، آج ان کے بیٹے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے، بلکہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ کی ہمدردی سے، آپ کی سپورٹ ووٹ سے یہ الیکشن جیت چکے ہیں، آپ الیکشن جیت چکے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ یہ اچھے انسان ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ووٹ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ آپ کا ووٹ لے کر جب اس کو اختیار ملتا ہے، وہ اسمبلی میں جاتا ہے، اور وہ بندہ اگر لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بہتر کام کرتا ہے، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں، اس کا اجر اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا۔ اگر ووٹ لینے والا بندہ اسمبلی میں جا کر وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کا حساب آپ نے دنیا اور آخرت دونوں میں دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بری اور ذمہ ہیں، وہ تو اقتدار انجوائے کرے گا، وہ اقتدار انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن آپ گناہ بے لذت کے مرتکب ہوں گے، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ میں چونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب مجھے ایسے وہ کر رہے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو میں سنتا نہیں ہوں اسٹیج سیکرٹری یا کسی اور، یہ ذرا سمجھ لیں کیونکہ آپ کا اسٹیج جو ہے نا، اس میں پہلی مرتبہ بول رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بیٹھ جائیں، مجھے بات کرنے دیں، یہ لوگ بات سننے کے لیے آئے، بات کرنے دیں مجھے، اب مجھے ہاتھ نہیں لگانا بیٹا، بیٹھ جائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یونین کونسل ریپر ہم جیت جائیں گے، فلاں پولنگ ہم جیت جائیں گے، میرا پولنگ پگلچک بان سائی اور رائپر بڑا شیش ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے پولنگ اسٹیشن اظہر صادق جیتے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ایک کسی نے اناڑی آدمی نے فیس بک پہ لکھا، یہ میرے دوست ہیں پرویز صاحب، ٹھیکیدار رفیق صاحب، ارشد ساقی صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ کر لو برادری کس کے ساتھ ہے، برادری میرے ساتھ ہے یا برادری آپ کے ساتھ ہے؟ برادری میرے ساتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ نٹ پتہ جائے گا آپ کو 25 تاریخ جب ووٹ پول ہوں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہیں لوگ یا ہمارے ساتھ ہیں لوگ۔ اور کسی نے فیس بک پہ لکھا، کہنے لگا جی کہ مسعود خالد صاحب جو ہے ان سے انہوں نے بڑا استفادہ کیا ہے، یہ وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے تھے، میں آج بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ میں ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں۔ میں نے پولیس اسٹیشن، تحصیلدار، اے سی کے دفتر جا کر رشوت نہ لی ہے نہ ان کو رشوت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ 40 سالہ ریکارڈ جو ہے یہ میرا دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں 79واں مسلم کانفرنس میں شامل ہوا اور آج دن تک کوئی بندہ
بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی پروجیکٹ کے پیسے لیے ہوں یا رشوت کا 1 ٹکا بھی لیا ہو. اگر لیا ہے تو بندہ کھڑا ہو کر پورے حلقہ انتخاب سے مجھے کہے تو میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں, کٹوا دوں گا اپنی گردن. یہ بات غلط ہے. اس نے لکھا جی دیکھیں نا وہ یہ اس وقت مسعود خالد کے ساتھ نہیں تھے, یہ 16 کا الیکشن میں مسعود خالد کے ساتھ تھا, 11 کا الیکشن میں اس کے ساتھ تھا, 6 کا الیکشن میں اس کے ساتھ تھا, 1 کا الیکشن میں اس کے ساتھ تھا. 20 سال جو ہے یہ گزارے ہیں وفا کی یا دوستی کی, لیکن اب لوگوں کا جو اتصال ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. ہم سیاست کرتے ہیں لوگوں کی بقا کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, پھر کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ناطہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ ناطہ ہے لوگوں کی خدمت. آج الیکشن کا زمانہ ہے, ہم گھر گھر جا کے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, اور جب الیکشن ہو جائے ہم جیت جائیں, کامیاب ہو جائیں, اقتدار میں چلے جائیں, تو پھر وہی غریب آدمی جب سڑک پہ ملے تو ہم رخ اس طرف کر لیں. لعنت ہے ایسی سیاست پہ, میں ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کی کون سی آپ بات کرتے ہو؟ وہ کسی نے کہا نا دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے, عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے. اپنے ہی گراتے ہیں نشے بند پہ بجلیاں, غیروں نے آ کے پھر بھی انہیں تھام لیا ہے. ہمارے ساتھ تو اس طرح ہوا کہ دیکھا تو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی اور کوئی رواداری نہیں ہے, کبھی ٹھیکہ نہیں کیا. 40 سال مشرقہ برس میں رہا ہوں, 40 ماہ کوئی نہیں رہتا ہے ایک جماعت میں. ان لوگوں نے 40 ماہ میں 10 جماعتیں تبدیل کی ہیں, میں نے کوئی جماعت تبدیل نہیں کی. میں اس کے بعد نون لیگ میں 18 میں شامل ہوا, اس وقت بھی نون لیگ میں ہوں, لیکن اس لیے ان کی سپورٹ کر رہا ہوں. ان کی اس لیے سپورٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے کہ حضرت صادق بہت ہی خاندانی آدمی ہے اور بڑا پازیٹیو آدمی ہے, بہت پازیٹیو آدمی ہے. حضرت صادق کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے ان میں سے. وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی, انہوں نے کہا ماسٹر سعید صاحب میرے پڑوسی تھے, آج ادھر شفٹ ہو گئے, وہ سیاح میں ادھر رہتے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی جو ہے مسعود صاحب کا بھی ذکر کیا, افسر شاہ صاحب کا بھی ذکر کیا, تیر اور شیر کا ذکر ہوا, تو سعید صاحب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, یہ ویسے ہی آگے بھاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے, ہماری پریکٹس یہ ہے. اس پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 فیمی تھے, فیم کھانے والے لوگ, پرانے زمانے کی بات ہے, فیم کھانے والے لوگ تھے 2 نشئی, آپس میں اکٹھے ہو گئے. میں میرے خیال میں ذرا اپنی زبان میں کہوں یہ بات تو پھر بہتر ہوگی. وہ جلے اکٹھے ہوئی گئے نا 2 فیمی, تو ایک ساتھ ہوئے کہ آخیا بھی یار مدینے نہ جڑی ہے, وہ مدینے نہ سفر بڑا آسان سمجھنے سے, وہ مدینے نہ جڑی ہے. دوئے آخیا ٹھیک ہے تیاری کرو, تو انہوں نشے سے گوٹے شکوٹے کسے تو دونوں شروع کری دیتا. ایک جڑا کوئی 2 باڑیاں پر آ جائی تے پیا, دعا اس کو کوئی 4 باڑیاں اگے گر گیا, 2 فکس ہو گئے. تو جڑا پہلے گریا سی نا 2 زمینہ اگے, وہ اٹھیا تو اس کا کیا بھی یرا وہ پتہ نہیں کدھر گیا, اس کی تکان ہے, وہ تلاش کرنا کیا تو ہو گیا, وہ لمحہ گیا اسے. اس کا اٹھوئے مدینہ, اس کا کیا گل ہے, اسے یرا دھیان کرے نا کہ مدینے پہنچی نہ آئے. اس کا کہا ملیاں نہ اس طرح ہوش چایا, آنا ماڑا اندازہ ہے کہ بڑی منزل طے کی ہے, تو بڑی رفتار سی, F-16 والی رفتار سی, بڑی رفتار سی, شک پہنا مدینہ کراس کر. وہ 3 باڑیاں پہلا اتھے کٹھے سے لگانا مدینہ کراس کری ہیں. ان کا بھی یہی اشر ہوگا. اور یاد رکھو قرآن کریم میں متعدد بار جو ہے یہ حقوق العباد کا ذکر آیا ہے, حقوق اللہ کا ذکر کم ہے, حقوق العباد کا ذکر زیادہ ہے. اللہ غفور رحیم ہے, قادر ہے, کریم ہے, خالق ہے, مالک ہے. وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے, وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن بندے کا حق جب آپ ماریں گے تو جب تک اللہ نے کہہ دیا ہے بڑا واضح, جب تک
जब तक बंदा नहीं माफ करेगा, अल्लाह ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा। और तुमने तो बंदों के हकूक पे डाका मारा यार, तुमने तो बंदों को जलील किया है। कैसे तुम खुश रह सकते हो? कैसे रब्बे जुल जलाल खुश होगा तुम पे? ये बात जो है, ये मैं बिल्कुल वादे तौर पर ये कह देना चाहता हूँ कि कोई खुशफहमी में मुब्तला ना रहे, बिल्कुल खुशफहमी में मुब्तला ना रहे। जोर लगा लो जितना जोर लगता है, जोर लगा लो, अभी दिन बाकी हैं, लेकिन 25 तारीख को शर्मिंदगी के सिवा और कुछ आपके हिस्से में नहीं आएगा। शर्मिंदगी होगी, शदीद शर्मिंदगी होगी, उनके हवारियों को भी शर्मिंदगी होगी, कैंडिडेट्स को भी शर्मिंदगी होगी। और ये जो बड़े दावे करते हैं ना, हम ये करेंगे, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये 25 तारीख आने दो अल्लाह के फजल करम से। ये फेसबुक नहीं है, हम अमली सियासत करने वाले लोग हैं। मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, मुझे नफरत है इससे। ये नहीं है बुरी चीज है, फेसबुक अच्छी चीज है, मालूमात होती है, पॉजिटिव इस्तेमाल करो, बहुत फायदेमंद है। लेकिन मेजॉरिटी नेगेटिव इस्तेमाल करती है इसे, मुस्बत नहीं मनफी। मैं ये कहता हूँ कि शाम को बैठकर, मैं आज जनाब इस्लामाबाद चला गया, बंदा घर में बैठा हुआ होता है, मैं आज लाहौर पहुंच गया, बंदा डडियाल बैठा हुआ होता है, हमसे ये नहीं होता है। में है कौम की तकदीर और फर्द है मिलत के मुकद्दर का सतारा। दोस्तों, स्टेज शक्ति साहब बड़ी सख्ती की है, गल्ला माड़ा भी मैं हासिल नहीं करना, हमारा वक्त की पाबंदी बड़ी जरूरी है। सब तो पहले मेजबान तकरीब चौधरी सजाद फरमान साहब, तुसां ते तुसां दी पूरी टीम का बड़ा शुक्रिया, तुसां बड़ी सोहनी बजट सजाई। उस तो बाद आलियाने कोठा और यूनियन कौंसल सियात, यूनियन कौंसल अंकर और यूनियन कौंसल चित्रोड़, तमाम दोस्तों की सलाम अर्ज है। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान जो बैठे हो, दिल तो है कि सारे बंद का नाम लिखा जाए, और सामने पिंडाल में जितने भी लोग बैठे हो सारे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हो। बहरहाल वक्त इतनी इजाजत नहीं देना, हूँ मक्खियां जटियां भी काफ़ी आई गई, ये भी साथ देनिया। गल यह है कि मैं जरा शेर पढ़ा कि अकवाम के हाथों में, अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है बलद के मुकद्दर का सितारा। दोस्तों, सारे पढ़े लिखे लोग हो, समझी गए उस कौम की जी तकदीर अगले 5 साल वो माड़े ने तुम हथों में है। लिहाजा ये जी मिलत के मुकद्दर का सितारा सत्ता ही बनसा कि अगले 5 सालों वास्ते साड़ा बेहतर फैसला आ रहा है। अजर सादिक साहब, तुसा जिस शख्सियत से जानशीन हो, बड़े लकी आदमी हो कि अज कारवान यूसुफ ने पिछड़े काफले तुसने काफले में शरीक होने लगे और कारवान यूसुफ मुकम्मल होना पाया। और इस तो ज़्यादा भी बड़ी खुशकिस्मत हो कि जिस सियासत की बुनियाद चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब रखी सी, रवादारी, बर्दाश्त और सबर की सियासत, अज तुसा उसकी कंटिन्यू किया, जिस वजह तो अज एक महफिल सजिया पई, अज सारे कबीले तुसा नाल, अज सरागियां बरादरियां तुसा नाल, अज सारे इलाके तुसा नाल। इस तो बड़ी और भी किस्म की क्या माड़े दोस्त बैठे हुए हमेशा ही गल्लां माड़े ने, पर अज अच्छे भी अवदार की ने खान जफर खान साहब के हाजी साहब बयान करो, पूरा ये ना आया अंदर जगह जगह गेट बंद हो जाए। आज वाकई अंदर जगह कोई नहीं, गेट बंद करने की पोजीशन कोई सी, इन्होंने सारा खुलिया गेट है। लिहाजा आज सारे मजमे वाकई जिथा जाने असल डेटियां भरन जानिया, इसलिए वजह यह है कि चौधरी यूसुफ साहब जिस सफर का आगाज किया 1985, उन्हें 25 साल इकतदार तकिया और 25 साल लोगों करते। आज मैं तो तुसा सारे
उन्होंने जानशीन हथा बर्बाद करने पे जिथा जियां इलाके की सूरत हाल है मैं जिथा जाना ये गल बाना कि कठाड़ जाने का पता लगना सारे इन्होंने ना जाने का पता लगना इन्होंने शहर जश्न का पता लगना इन्होंने रटा जाने की लड़ाई घर है अगे जेड़े ने अगे सूफी जावेद साहब और उन्होंने टीम रैपरा ने भी मांझा मारी हुई अगे छो अंकर चौधरी अक्षर साहब खान जफर खान साहब और बाकी सारे लोगों का वर्ग है सारे सामने है। मैं हमेशा ये गल आखना सा कि मसूद खालिद साहब 5 साल सुते रहे तो इलेक्शन की शामियां खोलन छित्रों का स्याह नहीं हारने पता लगना पाया छित्रों का स्याह ने कम सिकी हुआ मैं बड़ा दावा करना वाला था पता ये लगा कि कम सरफा नहीं कम सरफी बाकी तहसील नहीं तक अपनी यूनियन कौंसिल और नाल वाली यूनियन कौंसिल भी सुपेंद्र वाकफ होएगी आज जड़े एक शराब मौके पर रखे खंभा दुए ट्राली मोटरसाइकिल बाया ट्रांसफार्मर घर कर लगे कुछ तो पता हो भांडे गली कराने होने सन और बार आवाज करनी सी जे भांडे गली करा लो आजकल ये आवाज लग रही है खंभा ले लो ट्रांसफार्मर ले लो प्राइमरी वाली वोट ले लो। आज यकीन जानो कि भांडे गली कराने लिए आवाज़ अच्छी हो सन और जेडे बहुत सारे कारकून तरसने होने सन याला पूरा पंजा हो गया पूरा सलाम दुआ हो गया आज उन्होंने लोरे मेहरबानी करो गलती होगी आइंदा नहीं हो लगी पुत्र आइंदा चक्कर खत्म आइंदा सोचो भी ना तुसा की कमजोरी 2 बार लोगों बर्दाश्त की है हूँ अल्लाह ने हुक्मे नाल लोग समझी गए इस गल की और हूँ मैं ये दसन लगे हाँ कि जे अगर स्याह तो चित्रो यह हालत है कि रोडा ब्लाक हो गई हूँ रात रटा ही है और रोजरा पूरा नहीं हूँ तुम जितने मर्जी जोर लाई करो तो मैं गल पाना कि खंबे ट्रांसफार्मर चाहिए फिरने पे तो वो पुराने कारकून याद आई गए वो एक गोल पुलिसरा है आई गांव मोहम्मद बूढ़िया पा लगे गुड़ा पुराने ने हूँ पुराने कारकून लोड़ी लोड़ी दमने करने पे मतलब याद अच्छे लगी है या बोला एक नाल हो गया ये नाल आ गया आज सईद आलम मिला तो उसे बड़े पैर का गुफा जारी है पैर गुफा गुफा ने भी करना चाहिए तुसा की सावन स्टार्ट होने का 2-3 घंटे बाद इलेक्शन हफ्ते 10 घंटे बाद जिसला बारिश होनी सी बन भरना है या छपड़ा भरना है तो डड्डू भी लिखना होना सी जरा टां टां करना सी और सामने ने डड्डू बहुत सारे लोग सारे सारे नहीं पता के बहुत सारे की सबको पता सामने ने डड्डू खाली सामने नहीं बोलने होने बाकी गणे तो करनी इतना ही होने हूँ इन्होंने सावन सियासी सावन शुरू हो जाएगा तुसा हमने टाटा सुनसो बहुत मुख्तलिफ की गणिया टाटा सुनसो प्लीज अल्लाह का सवाल है 25 तारीख बैठा पर ये बैठ वैसे छक्के ते चौके मारने लाए लेकिन 25 तारीख है ठप्पे वास्ते है 25 तारीख इसने अपने ठप्पे मारसो उसको पहले अपने वोटों की लोड़सो वोट पूछना कुथा वोट कास्ट करसो मैं अल्लाह ने फजल करना यकीन नाल गल आखी सकना जेडी सारी जीतो सी जितने वोट सी जरा साडू दुए नंबर पर अगर डबल ना होया ता तुसा है तुसा ने सियासत तोड़ ला इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजल करना अगर 8 के सीधा 16 के 10 के जे तो 20 के काम मैं पूरे इलाके आज 3 दिन हो गए नशा कैंपेन चलाना भरपूर तरीके से जारी है हर जगह गए यूनियन को सब कठाड़ वाले नाल चैलेंज किया सारा चैलेंज उन्हें कबूल किया यूनियन कौंसिल रायपुर ने चैलेंज किया उन्हें कबूल किया यूनियन कौंसिल अंतर ने चैलेंज किया उन्हें कबूल किया बाकी वोटर ने छोटी यूनियन कौंसिल उन्होंने चैलेंज किया उन्हें कबूल किया मुकाबला पीटीआई का पीटीआई का मुकाबला पीटीआई का पीटीआई का ना नून नीन काफ का कुछ नहीं लिहाजा तुम प्लीज वोट भाई बढ़िया बाकी अल्लाह ने फजल करम नाल सारी कैंपेन भरपूर जारी है भाई और बैठे हुए था मैं आज हफ्ता हो गया वास्ता खुदा ने टाइम दो शरत में 2 मीटिंग रखे हैं साढ़े वास्ता टाइम को नहीं और दूसरे पास हालत है कि जड़े तरह की नाक आपो जड़े 2 उठाने शामिल करने एक सजी पहुंच जाएगी ना एक खबी जाएगी ना जनाब शहर सफाया हो गया फलाम पासा सफाया हो गया सफाया तुसाना या बाकी कख कोई नहीं हूँ हालत है कि शहर जमीनों का तरले जाने 2.5 किलो पकौड़े 1.5 दर्जन समोसे चाहिए
उम्मीदवार साहब लोग बड़ी मिन्नत कर रहे हो, बैठ कर नहीं मीटिंग रखो रखो तो थे। इस पास हालत है कि काम को नहीं, उस पास हालत है कि सरकार पकौड़े समोसे साड़े, ड्रिंक साड़ा, कुर्सियां साड़ियां, स्टेज साड़ा, मेहरबानी करीदा बंदे असा 40-50 जड़े जेड़े नाल करिए असा तुसा 4-6 शो साड़ी मीटिंग कराई हो, स्टेज पर तुसा बहुत सारे फोटो टकरे सो, फेसबुक हर रोज जरा अपडेट होनी रहनी है। मैं बहुत जरा आख्या या मौला तकी तकी सिरा के दर्द हो लगा वो चेहरे बार बार नजरे रहो वो मुकाम जिस महल्ले जाने हो उस गरीबा भी पिछला है भाई का फोटो कढ़ाई होया करो। तुसा सारे ना बड़ा शुक्रिया के भाड़िया गल्लां नाल तुस सुनी गई मैं पुत्रिया मिनट ऊपर ही टाइम मिल गया, शायद 5 मिनट ना हो गए हैं। बहरहाल चौधरी सजाद साहब तुसानी पूरी टीम है ना, आलियाने पोठा ना, आलियाने सियार ना और अंकर और छतरो ना और पूरी जेडे साडी टीम आई है पीटीआई उन्हें सारे ने शुक्रिया अदा करना कि तुसानी जी कंपेन है वो साबित किया और इंशाल्लाह अपनी तारीफ साबित कर सक इस पर क्या सलाम। सदर जलसा जनाब प्रवान सजाद साहब, मेहमान खसूसी जनाब चौधरी सादिक साहब, स्टेज पर बैठे हुए बुजुर्गों दोस्तों, पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहले तो प्रवान सजाद साहब को शुक्रिया अदा करना, आजी लियाकत साहब ना, चौधरी अरशद साहब ना, चौधरी लतिता साहब ना, चौधरी निसार साहब ना, आजी आलम साहब ना, चिराल महमूद साहब ना, चौधरी अकबर साहब ना, चौधरी आफत साहब ने यूके उन्होंने जिन्हें बड़ी कोशिश की थी अगर स्टेज सेक्रेटरी साहब आ गया कि जरा हिस्सा बने असा हिस्सा पहले बैठे रहे अगर असा पीटीआई बनाने जैसा आया अदर सादिक साहब मैं सही तरीका बना कि मैं माड़ी आदत ये दी है बेबाद नाराजगी भी मेरे लोगों ना क्योंकि मैं सच्ची गल करी हूँ। अदर साहब तुझे अशरत तक तो हमारे घर आए हो ये बड़ा बना थोना ये बड़ा बना थोना जो हमारे घर आए तो हमें इज्जत दी छोटे मोटे खिलाफ सच्चे प्राण भी हो जाए चलो छोटा मोटा साढ़ा कोई हाथ बन रहा लेकिन तो जो साढ़े घर आए हो जिला अंदर गए हो बैठे हो 2 मिनट माटा थोड़ी गल हुई मैं अरफों से खुदा की आदत हमारा तेरा जिक्को कैसे कर दिया तो साढ़े 2 मिनट गो की थी जितनी नाराजगी थी जितना भी मसला छोटा मोटा यकीन करो हमारा दिला पता लगा कि गल हुई नहीं कोई इक़्तिदार अच्छे रहने चीज है 5 साल पत्रकार साहब वजीर ने अदर साहब को की सारी गल बताया असल क्या नहीं होया पूरे अरके सब तो ज्यादा की इंतकामी कर रहे हैं सारे खराब हुई अदर साहब इस कहने को है 2012 में अड्डा मंजूर कराया उसी साल बाद इन्हें उस अड्डे की कैसे कराने की कोशिश की थी नवा अड्डा बनवाने की कोशिश की थी मैं मीरपुर हाई कोर्ट की स्टे की थी अदर सादिक साहब ने रब्ता किया इन्हें चीफ सेक्रेटरी ने गल की थी चीफ सेक्रेटरी की लेटर लिखा कि डीसी की कमिश्नर से मीरा साहब की कि ऐसा नहीं होना चाहिए नाम वाले भी सही पता कर रहे थे लेकिन ट्रैक्टर ऐसा जरापुर गुजरिया ट्रैक सत्या भी ये फ्रॉड लाइट लगी हुई ये लाइट पकड़ गई अदर साहब की क्या मैंने बताया उस लाइट में वो तो जमाने में रहती है जिस लवाई की अपने दूरी क्या होया उन्हें कम किया कि सारे ड्राइवर के खिलाफ पर्चा हो गया मेरी भाई वाला साहब आकर के पुलिस ने लाया था वो आखिर कि सर पर्चा हो गया ड्राइवर में किड़ी करा पर्चा हो गया आने इस तरह पर्चा हो गया मैं यहाँ पे पुलिस ने लगा दी थी मैं से खुदा की आदत को बनाऊंगा अगर आधे के डायरेक्ट बसौत अदालत फोन करना थाने कि इन्होंने खिलाफ कार्रवाई करो माफिया के खिलाफ भी डायरेक्ट के खिलाफ भी बहरहाल मैं कोशिश की थी जी मालूम वही सकते थे अल्लाह ने करम रास्ता पर्चा खारिज कराई हुआ उस तो बाद मैं सियार जगह की टीवी में मुने की थी मैं मैं चुनाव को आई ना मैं कोई कासा लगाया ना कोई मिसल लगाई मैं कोई जगह खरीदी हुई जगह मारी हुआ जगह मारी में सारी कैसे कराई हुई मैं दोबारा दौड़ी बची मैं अपना मुलाब की इस साल तक गिरिया और गिरिया अदर साहब इक़्तिदार से चीज है मैं हाथों पाना मेरी कोई गल नहीं
کہ اقتدار ہے تو بندہ کو بڑا ہونا، لیکن اقتدار جو بندہ ہے تو اصل بندے شکل اللہ چلیے ویسے تو سارے بندے ٹھیک ہونے جنہیں بندہ اقتدار ہے بندہ لڑا گیا اج انہوں نے انہیں حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے انہیں گلوں وجہ سے آج تک وہ 10 سال کچے کھڑے پہ افسر شاہد جنہیں آ گیا ہمارے ہمارے 10 ہے پی ضلع سے بان گئے کہ مہربانی کرو تو سارے سپورٹ کرو میں آج یہ سب پی ٹی آئی نہیں سایا اصل پی ٹی آئی لوگ اصل پی ٹی آئی بنانے دے لہذا سب کی کرنا چاہے اگر صاحب اصل یونین کونسل ہے جس میں دوستوں نام کی داد انشاءاللہ اللہ میں پیدا اصل سارے ملی اصل پرائے اچھے تو سب سارے پرائے اصل ملی پٹوی طرح سوچتا پرایا اصل ملی جلی انشاءاللہ یونین کونسل اثر زیادہ دیتا کے لئے سپر میں قدم ہویا ہوتی میں سیاسی کارکن ہوں میں ایک ایک رپورٹ میں بتایا 109 پر اسی مانو خیال آتا تھا وہ کی ہو گیا 135 ہو گیا 135 پر اسٹیشن ہو گیا یقین کرو ہماری عادت بھی نہیں ویسے خوشامد کرتے نہیں اصل ایک ایک پر میں بتا ایک ایک یونین کونسل بتایا جنہیں یونین کونسل سیاہ ہے کچھ لوگ تو ویسے ایسا بڑھیا کریں لیکن میں سے پرفیکٹ کر بڑھنا چاہیے جنہیں یونین کونسل سیاہ ہے اصل صاحب پارے نہ لگے یونین کونسل چترو مقابلہ ہے یونین کونسل اسلام آباد نمبر 1 یونین کونسل رائپور نمبر 1 شہر یہ ساری دنیا بتایا تصویر صاحب ہے آج سعودر ہے چودھری ملازم صاحب ہے خواجہ عارف صاحب ہے باقی تیرے نام کے جملہ شکر کافی نمی لسٹ تھی شہر بھی انشاءاللہ عادل صاحب کو جیتے ہوئے اصل ساری معلومات ہے یونین کونسل پٹھاڑ کی ہے اصل لوگوں بھی نہیں پتہ ہی ہے کیونکہ اب زیادہ اتفاق نہیں ہم لوگوں نے پھرنے تو دینا تو میں زیادہ پھرنے تو نہ بتایا یونین کونسل پٹھاڑ میں چیلنج کر رہا ہوں عادل صاحب یونین کونسل پٹھاڑ چوٹی ہو جیتے گئے یونین کونسل آئے گی عادل صاحب نہیں آپ کی انشاءاللہ پچھلی دفعہ کو تھوڑی ووٹر ہوں آگ ہوئی تھی انشاءاللہ اس والی اصل کی ساری معلومات ہے عادل صاحب یونین کونسل دنیا اپنے مقابلے گولی سننے کی طرح وہ بھی جیتے گئے تو میں سارے لوگوں نے شکریہ ادا کر رہے ہوں گلنا شروع کر گیا بہت ساری دلائی کیا یہ موقع بھی نہیں لگی لیکن ٹائم انہیں قلت بھی ہے عادل صاحب کیا کہ اور میٹنگ بھی جانا کافی جانا اور آخر کا لیا سارے لوگ جیسے بھی کرو اولاد بھی جناب حاجی مصطفیٰ صاحب دسیا کہ تباہی ہوئی بھی تباہی بھی بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ جو لوگ سارے عادل صاحب نے شامل ہونا چاہتے ہیں اچھی گل ہے ہوں یہ کہنا ہے کہ سارے دوست ملی ملی میٹنگ بھی کرو جلسے بھی کرو لیکن آپ نے خود اپنی ڈیوٹی دیو سب کچھ مشکل کم ہے سب کچھ مشکل کم ہے الیکشن جو وہ سب مشکل کم ہے پولنگ کا جڑا ہے سب کچھ مشکل کم ہے وہ کہ پولنگ کا جڑا ہے ووٹ کاسٹ کرنا تو سارے بندے ڈیوٹی دیتے ہو اپنے کہنے کی فیملیاں کی بڑے اچھے طریقے سے انہیں سمجھاتے ہو کتنا مول مارے کتنا مارے تو میں پھر دوبارہ فخر رپورٹر جناب پروان سیاح صاحب انہوں نے شکریہ ادا کرنا ہے سب آئے عادل صاحب کوئی ایسی گل نہیں لیکن بہت بڑا کردار ہے پروان سیاح صاحب نے میں یہ یاد رکھتا ہوں ساری وہ ساری قیادتوں نے شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے یہ گل آتی کہ تو مہربانی کری آپ اتفاق کرو اکٹھے دیو اس طرح میں عادل صاحب میں تھوڑا سے شکریہ ادا کر رہا ہوں تو اچھے انسان ہو اچھا اخلاق اچھے خون کی پہچان ہوتی ہے تو میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا میں یقین کرو جی 2 منٹ ہمارا تھوڑی گل ہوئی جی تو گل کی تھی خدا نہیں کرتے تو ہمارا دل جیتی گا ہمارا دل اپنی گل ملی انشاءاللہ وہ بندہ مناسب ہو تو میں عادل صاحب وہ بندہ منافق ہونا وہ بندہ چنگا نہیں ہونا جڑا ایک سائڈ پر راضی ہوئی جائے آگے میں تو نہ اندروں منافق کرا مسلمان ہی نہیں اگل بات بہت شکریہ جی
बड़ी खूबसूरत खुशबू भी थी कार जबर साहब। मैं चलो तो नहीं हूँ, सीधी बात है ये बंदा अगर सादक साहब रट्टा में सबसे ज़्यादा इकदार इन्हीं के पास रहा है और फिर यूसुफ साहब ने मिसाली अपना अदाकार के गए इस दुनिया से उनमें किसी के साथ ना कोई नामी कार्रवाई की है और ना आज तक कोई उनसे ये गिला कर सकता है। मेरा ख्याल है अदर साहब भी उनको फॉलो करेंगे और अपना किरदार को पूरी तरीके से अदा करेंगे। मैं अपनी तरफ से सुजात की तरफ से आपको कुछ अमजद भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमसे जो हो सका खसूसी तौर पर खान जफर साहब हमारे कायद हैं, मैं इनको अपना कायद ही मानता हूँ सच्ची और हमने भी इनको बहुत मुश्किल से संभाला कि आप PTI को न छोड़े, आपने PTI की बुनियादें रखी थी तो आज अल्लाह के करम से हमारी रिक्वेस्ट और की वजह से मान गए और दोबारा हज़रत सादक के साथ कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे और जो कुछ हो सका इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे और दुआ भी करेंगे। अल्लाह कामयाबी दे इसी के साथ। स्टेज और पंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के मेज़बान और मेरे भाई पहलवान चौधरी सुजात साहब और इनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने जिस भरपूर तरीके से मेरा और मेरी टीम का इस्तेमाल किया और इसको इस जलसे को मीटिंग कहना ज़्यादती होगी। ये हमारे मुखालफों के जो जलसे होते हैं उनसे भी ये बड़ी मीटिंग है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पहलवान साहब को, उनकी पूरी टीम को। मैं यहाँ अपने दोस्त चौधरी फजल अली साहब का, चौधरी अखलास महबूब साहब का जो स्पेशल इस मीटिंग के लिए पिंडी से तशरीफ़ लाए, नंबरदार चौधरी ज़हीर मेरा पुराना साथी और चौधरी शमरेज, आप सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे पता है आपने ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत की। यहाँ मैं एक तो इस मीटिंग की वजह से बेहद खुश हूँ कि माशाल्लाह कोटा से मेरा नानका है और मेरे मामू भी आज यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, आज हमारे पुराने साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई खान जफर साहब दोबारा कुछ छोटी मोटी नाराजगियों के बाद हम दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। मुझे बेहतरी खुशी है कि मेरा भाई आज मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है। असल बात ये होती है कि नस्ली इंसान होता है वो कभी भूलता नहीं। जब मैंने PTI में शमूलियत इख्तियार की 2016 में आज़ाद कश्मीर PTI में, तो जो यहाँ PTI मौजूद पहले से थी हल्का पटियाल में, हम उनके नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो बेशतर जो है उसमें से जो रहनुमा था, मैं कारकुन की बात नहीं कर रहा, उन्होंने कुछ फैसले इस तरह किए कि मेरे साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन जब मैं इमरान खान साहब के साथ शामिल होने के लिए निकाला गया तो खान साहब मेरे साथ मौजूद थे वहाँ। जब हमने इस्तेमाली रैली रखी बिहार के लिए, खान साहब मेरे साथ थे। तो मैं एक नस्ली इंसान हूँ, बड़ा उस खानदान से तल्लुक़ है खान साहब, जो वफादार लोग हैं, बेवफा नहीं है। मुझे आपकी वफा याद है और इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी याद रहेगी तुमसे। बात है एक घर में सिर्फ भाइयों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन बात यह सलाम करता हूँ पहलवान सजाद साहब को, अल्लाह दत्ता साहब को, शेखमैन अकबर साहब को, मेरे भाई निसार साहब को, भुट्टो साहब को, चौधरी अरशद साहब को,
اور جتنے لوگوں نے اس میں کوشش کی کہ دوبارہ یہ جو قافلہ ہے اسی طرح چلے، اور ہمارے ساتھی خان ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بھی اپنی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات یہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، اقتدار بھی آ جاتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ چودھری محمد میر صاحب اللہ تعالیٰ نصیب کرے 20-25 سال جہاں اقتدار میں رہے، وقت گزر گیا۔ یہ سب اقتدار، سب عزت اللہ کے بعد اگر کسی وجہ سے ہوتی ہے تو اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور میں یہاں کہتا ہوں یہ جو دو سیاستدان ہیں، ان کی جو حالت ابھی ہے سیاسی طور پہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے نہ اپنے موسموں کو بخشا، نہ اپنے ساتھیوں کو بخشا، نہ اپنے دوستوں کو بخشا۔ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک قافلہ ہے، اس میں نئے لوگ شامل ہوں گے اور پرانے لوگ بھی یہاں اس قافلے میں موجود ہے۔ یہ اس لیڈر کا سربراہ کا کام ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر کی عزت دی جائے اور عزت دینی بھی چاہیے۔ بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نے، چودھری محمد یوسف صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ان دونوں کا احسان کیا، لیکن ان دونوں نے احسان فراموشی کی۔ ایک کو 2001 میں ملپور سے اٹھا کے ڈڈیال لائے، اور اللہ کے بعد اگر اس شخص نے اس شخص کو کسی نے اسمبلی میں بچایا، وہ چودھری محمد یوسف صاحب اور ڈڈیال کے لوگ۔ لیکن کچھ ہی ماہ بعد اس شخص نے اپنے موصل اور ان کے ووٹروں اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ چودھری محمد یوسف صاحب بھی پریشان ہو گئے اور ہم بھی پریشان ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ چودھری محمد یوسف صاحب کو کوئی ذاتی کام نہیں تھا اس شخص سے، لیکن بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے چودھری محمد یوسف صاحب کے کہنے میں اس کو ووٹ دی، ووٹ دیتے وقت انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب اصل ووٹ تسا ہی دینے پہ اس دینے کی نہ اصل جانے ہیں، کل اصل کم کاج پہ آتا تھا تسا کو لے سکتا، لیکن جو کہ اس کتاب میں سلام پیش کرنا ڈڈیال نے لوگا دیا۔ یہ وقت بڑا جلدی گزر گیا، 1-5 سال گزرے، لیکن اپوزیشن خان صاحب نے سلام کیا، خان صاحب اپنے انتظامی کروائیں گے کہ اور بالکل سچ کر سکتے ہیں، لیکن اور لوگ 5 سال سے موجود رہے ہیں، انہیں جو تھانہ کے نیچے بھی استعمال کیتا، انہیں تک پٹواری استعمال کیتے، لوگوں کی زمینہ ایسے معاملے کیتے کہ لوگ پریشان ہوئے۔ لیکن میں پھر سلام پیش کرنا ڈڈیال نے لوگا دیا، کوئی ایسا گروپ دسو جڑا انہوں نے انتقامی کروائی دوبار تحریک انصاف کی چوری کے اندر شامل ہوا ہے۔ میں سلام پیش کرنا ڈڈیال نے لوگا دیا۔ 2006 میں الیکشن آئے، چودھری محمد یوسف صاحب ایک پارلیمانی بورڈ اور ممبر سی اور حاضر وزیر سی سے ٹکٹ کی دال ہے، اور ڈڈیال نے لوگوں کی مدد دال اس بندے کے الیکشن لائی تھے، 4تھے نمبر پر لایا اللہ نے فضل و کرم نے۔ کہا گیا سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں کسا چاہتا، لڑائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تسا کی کوئی اقتدار نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم تسا میں کری ہوتا، تو ہمارا تو خیال ہے کہ انسان کی اور جتی جانا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے جس طرح صوفی جاوید صاحب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عارضی زندگی ہے جیسا اس رب کو جاسا، جڑے لوگ اقتدار اترے ہو سر اللہ تعالیٰ نے سوال کر سکتا ایسا ہی ذمہ داری جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے شخص کو خوش ہوا جڑا انہوں نے بندیاں کی خدمت کرنا۔ یہ جڑے دور ماڑا کا خیال ہے انہاں لوگوں کی خدمت کی نیت نہیں ہے۔ پچھلے 5 سال جڑے پیپلز پارٹی نے رہے، جو آج کے سندھ ڈڈیال عملہ کیتا، جڑے پہلی باری میں بیگ او پیجنے لے سندھ دی گورنمنٹ کی، میں ہمیں اصل میں بچیاں نہ تھا، اصل میں لوگوں آگوں کو دینے دے۔ اے یار ہون 5 سال ہویا، اے کبھی سیاست ہے بھی سمجھ لیتی آنے سے پرانے سیاست آنا، ایک سیاست ہے کہ جڑا انسان ووٹ کرتا ہے یا جڑا یونین کونسل سے ہاری جاؤ، جڑا پولیس اسٹیشن سے ہاری جاؤ، ان لوگوں نے اتنے شکل تک آپ سامنے نہیں کرنا۔
کام کرنے کی دور کی گل تو آپ نے کوئی چنگا سلوک نہیں پورا لمبا انٹرویو شروع ہو جانا کڑے پولیس اسٹیشن پر کیا رزلٹ تو جلد تو غلطی ہو تو صحیح ہو رہا کہ میں نے پولیس اسٹیشن آیا آنے کی مارجن بڑا کٹ سی پھر آنے کو پچھلا الیکشن میں لڑا یہ میں سنیا اس نے کی مارجن ڈالنے سے مجھے دوستو اگر یہ کام جو کہ محمد یوسف صاحب اپنے وہ بھی الیکشن لڑنے لے انہوں نے خلاف ووٹا پہ لے لیا تو مجھے دوستو کہ اس وقت کا پنجاب ہوتا ہے میرے جی پہ رہا سارے برابر نا حق دیو جس نا حق ہے اسی دیو جس یونین کونسل تو سب کم کہا جائے ہر یونین کونسل برابر میں صورت تقسیم کرو کئی یونین کونسل چھوٹیا تو کئی یونین کونسل بڑھیا لیکن ایک کام نہ کرو کہ تحصیل پنجاب میں بچیاں نہ مارو بچیاں نہ مارو اسامی پنجاب نہیں آیا تو بندہ اچھی طرح کسی اور ہلکے میں کسی اور ضلع میں لگے اصل میں بچیاں تو بچے کو لگ جا حالت ہے کہ اس وزیر مصروف نے کہا ہمیشہ ہونا تو گدار پہ رہا ہے نا تو کرائی چوریاں ہونی ہی نہیں 9 10 15 سامیاں میں کہتا تعلیمیہ اس ہلکے پھر چاہیے دعا منسٹر کی نگاہ نہیں ہو گیا حالت ہے آپ نے ترقیاتی کاموں سے جتنے کرائے جس بھی ووٹ جڑی اور روڈ تک ہے بڑی دنگلی کی بیٹے پلاتا ہے میں مصروف کیا ہونا ذرا جلو تو جور نے بسا جلو کے ڈیرے نے بسا جلو کے ہریے نے بسا پوچھو کہ یار شہر ہے وغیرہ کا قصور سی یہ قصور سی کہ بہت چوزی افطار کی دیکھی میرا شرط نکالا سیاست اس طرح کرو اللہ تعالیٰ کو سے دہی اڑا سکے تو اس طرح سیاست کرو کہ 5 سال بعد لوگ تساں نے بچا ہوں تساں لوگوں نے بوٹے کچنا پڑتے ہو لیکن انہوں نے کس میں یہ گل نہیں مسائل بے تحاشا ہے اربا روپے کا بجٹ جس طرح بجٹ آزاد کشمیر کی اضافہ کرتے پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملتی لیکن حالت یہ ہے کہ روڈا مطلب اسکولوں میں حالت ہے میں چیلنج کرنا مسعود خالد صاحب کی کوئی نوے کالج نہیں بلڈنگ کوئی نوے اسکول نہیں بلڈنگ آپ کے بجٹ بچو یہ جو بار میں جی والے کام کرنے یہ نہیں کوئی نوا پیسے کا یونٹ دسو کوئی اسپتال دسو آسان لوگوں کی اور کیا چاہیے تھا وائٹیں چاہیے یہ چیزیں چاہیے لیکن گل یہ ہے کہ جس بندے نے نیت ٹھیک نہ رہا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہیں کرنا اس وجہ حالت یہ ہے اصل روڑے پہ چلے رہے اپوزیشن والے کہ خدا نہ واسطہ نے اسپتال بنایا چودھری محمد یوسف صاحب اس اصل میں ڈیال میں لوگوں کو نہیں بڑا اسپتال پٹری میں اسپتال ہے حالت بند پیا ہوا کتنی ساری سکتے کر کے 2-3 ڈاکٹر بھیج جاتے یہ تو سب بنیادی یونین کونسلر کہ بٹوی اسپتال کو فائدہ کر سکتے ڈاکٹر بھی موجود ہے اصل اپنے ہلکے نے ڈاکٹر جو بچے لگے ہوئے دوئے لگتے ہیں اس اسپتال میں حالت کو سوائے پرچی نے میر پر لگے جاؤ یا اسلام آباد لگے جاؤ کچھ بھی انہیں کیا پتا ہے غریب آدمی ایک بے سہارا بندہ اس نے کہا اللہ نے طرفوں کو بیماری آئی ہے تو کیا کر سکتے وہ تو بیچارہ رشتہ دار اور دوستوں نے بول پھیرا کہ کس حد تک ان کو پیسے نہ بن میں اسلام آباد جاؤں گل یہ ہے انہیں نہیں پتا کیا بھی گل ہے انہیں کیا پتا کہ غریب آدمی کس طرح علاج کرنا جب علاج زکاتوں پر ہونے شروع ہوئی چلو انگلینڈ تو پھر تسے غریبانہ نہیں پتا لگا میں اللہ کو تسے زکات لگنی تو باہر سے زکات لگنی اور سب زکات کرنے ہیں سارے اپنے حساب سے دے جڑے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شرط کی گل نہیں کہ جڑا غریبانہ اس آپ کو تسا ڈاما کھانے ہوتا ہمیں میں کرپشن نہیں کی یہ بھی کرپشن ہے کہ جس طرح کا سنال ہوتا ہے جس محلے جس یونین کونسل سڑک تک ٹرانسفارمر میں لوڑ ہے تو نہ دیں صرف اس وجہ سے تو ووٹ فکر بھی کہ کرپشن نہیں اللہ تعالیٰ خیر نصیب اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ بعد عمران خان نہ اور چودھری محمد یوسف صاحب نہ بجن دوبارہ اس کے جال کا سالہ رکھنا اتنا کا صحیح ساتھ نیو ٹاؤن میں مسائل والے دلہ دیتے ہیں ایسے ہی پہلے بھی اثر 4 منٹ کا دلہ دیتے ہیں اور مسائل پتہ بھی ہے صرف سیاحت نیو ٹاؤن میں جیسا اراؤنڈ نیو ٹاؤن ہے اتنا بھی کہتا آشا مسائل ہے مسائل اس بارے میں کہ ایک بلڈنگاں کسانیاں اسکول کسانے مسجداں شاپنگ سیکٹر پانی میں مسائل
اور بھی اصل بچے بچے ہیں جو تعلق رکھنے انہوں نے نوکریاں کے مسائل ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک بہت اہم گل کی میں اپنے ڈیفینس کرنا لگا جڑے جنہوں لوگوں کے پلاٹ دیتے گئے انہوں کرانے اور اضافہ ہے کہ زندگی کو مجاد مسالہ نیرپر کے لوگوں سے گیا اس ہے کہ بہت بڑا مسئلہ اصل میں صرف 50 قریب میں سارا لوگ ہیں جنہوں کو رہنے میں جائے. اگر ایک کالونیاں میں گیار موجود ہے رٹا موجود ہے 7 مرلہ گیار موجود ہے ٹوٹا موجود ہے یہ ساری کالونیاں چودھری محمد یوسف صاحب بنائیں گے. یہ صرف ایسا اسٹیجہ پر کریں گے جھوٹے کلمے تو جھوٹے بات. میں تو اللہ تعالیٰ کی حضرت رکھتا ہوں اگر الیکشن نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ عزت ہے. میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی اس لڑائی میں آخر جب آئے میں دیال سے دعا کر رہا ہے دیال نے لوگ سے محبت کر دیں تو سا بھی کر دیں. 2-4 بڑے مسئلے اس میں بڑا مسئلہ جڑا وزیر حکومت آدمان کٹے سارا لوگ ہیں برائے مہربانی بڑی زمین پہ بھی انہاں لوگوں کے ریٹیڈ جو تو سکنات پر غیر کرنے قبضہ آپ نے زمین میں گلنا کرنا جنہا کتاب انہاں کو قبضہ واپس کرو تو غریبان لوگوں کے پلاٹ دو تاکہ وہ اپنے یہاں پڑھنا رشتداروں کو کرتی سکیں. انشاءاللہ صحیح صاحب اور سارے میرے اسلام جنہیں پروسن لوگ بیٹھے ہو میں پھر سچ کل پڑھا جو امام اسلام آباد پڑھنے علیہ صلی ساری جا رہے شمالی علاقہ جاتے سا اصلا کدیر میں مالا اقرام سے کا دعا رستہ بند سی. میں اپنی اکھا نہ قسمیں تھا کیا کہ پچھلے 3-4 سال ایک دفعہ برسات میں موسم کے رہے اور نالا بات کرنے سا تو مجبوری سی میں بہت زیادہ ہے تیتیاں پڑھائی مسا پائی نہیں اور چکرے مسا جینا اتھا برسات اشنی اس علاقے نا پٹنی کے لئے نا رابطہ کرتی جانا ڈریال 4-5 بن جائے. میں کہ یہ تصور ہے بچارے لوگ انہوں نے کوئی ایمرجنسی کہی ہے قدر جا سکتا یہ جو پورا رقم کو بڑا ہو سکتا آن صاحب دوئے پسند رکھا میں ٹوٹل 3-35 لاکھ روپے لگا میں آنا جی 50 لاکھ روپے ہے. ازر ساتھ کے بزرگ خالد آپ نے شکل دینے جڑی فنڈ جڑا کھمبا جڑا ٹرانسفارمر جڑی سڑک ہے یہ وہ تساں کی امانت ہے اور تساں نے پیسے جڑی حکومت دینی تساں سے اس نے جڑا سارا ٹرانسفارمر لائے گا فوٹو کڑاؤ فوٹو تو نہ کڑاؤ جڑا چودھری ازر ساتھ کے بزرگ خالد جب خود ہے تساں نے منسٹر نے کڑی رو پٹرول میں تساں نے پیسے چل دینا پھر کڑی گل نہیں آپ کرتے کڑی گل نہ سکیا حالت ہے اللہ نے حکم نہ میں جھوٹ بولا نہ ہمارے اس خاندان اللہ تعالیٰ کا جس میرے جیسے جو سزا پانی پرورش کی تھی دعا کرو کہ 5 تاریخ ایسا سارے کی کامیابی بنائے اللہ نے حکم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان اصلا لیڈر ہے سچا انسان ہے ایک بے تاشا پر مرنے کا میرے کدا آنے کی اسرائیلی ایجنٹ ہے کدا آنے کی عمران خان کشمیر میں سودا کری گئے سودا ہو کر ہے جیسے اقوام متحدہ کی ساری لڑائی لڑی تو ساری دنیا کے سامنے ازر کیس لگیا یا سودا ہو کر ہے جیڑی ایسے چیزیں پڑھا کے قتل کرتے ہیں اس پار کشمیری فوجی انہوں نے سربراہ خودی تسا اپنے کرانی شادیاں کرنا کی بلاؤ تو سودا تسا کرتے ہیں عمران خان کرنا عمران خان سودا نہیں کرنے کا بندہ جڑا عمران خان کی جانا ایک ڈٹر انسان ہے بہادر انسان ہے. گل یہ ہے انہاں کسی چیئرمین رکھی رکھا کشمیر کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کی وہ کشمیر کا حل کسی 10 سال 15 سال کشمیر کمیٹی نے چیئرمین ریاض آرام ہے کشمیر نے نام کہتا ہے. اصل گل یہ ہے اصل خوش قسمت لوگ ہاں میں تو سچ کرتا سکتا کہ سیاست ہوئی رہی ووٹاں بھی پڑھیا رہنیاں اقتدار پیشنا جہاں یہ اللہ کا حکم ہونا جس طرح اصل بہت خوش قسمت لوگ اصل عمران خان جیسا لیڈر میں سچ کرتا سکتا اس کی وجہ ہے ایک تو گڈا کرتے نا مہنگائی ہوئی گئی سچ کرتا لیکن آج کا ایسا تکو کہ 40 سال کو بد رہی اس کو بندی انہوں کو رہی ہوں میں حیران ہونا آخری جی ایک جڑا ملک میں اقتدار ہے واپس اسے کرو اسے ملک ٹھیک کر سکو تو اسے اس قابل ہونے تو ملک کتنے پہنچائے گل یہ وقت لگنا کسے کمرے اسے سیانے لوگ تا مکان کوٹھی بنانے تو وقت لگنا نا
تو تسا نے کیا خیال ہے 2 سال ملک کی وجہ سے زندگی کی چور بیٹھے رہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا بات ایسی عمران خان صاحب کشمیریوں نے محبت کرتے ہیں اس کی مثال انسان صحت کارڈ ہے اور میں سے سچ بنا سا لوگ اجے بھی صحیح طرح نہ سمجھ سکے وہ کارڈ چیز کیا ہے 10,000 کارڈ دیتا گیا تھا اس پروگرام میں خان ظفر صاحب سبیر بھائی صاحب جائزہ اور پروپوز میں ہمیشہ آنا کہ وہ غریب بندے واسطے آیا لیکن عمران خان اعلان کیا کہ ذات کشمیر میں کوئی شخص میرا 18 سال سے اوپر ہے اور اس کی شادی ہوئی تھی اور شادی ناظرہ کی رجسٹر ہوئی اسی کو کارڈ دیتا گیا 10,000 کارڈ اس وجہ کا خیال دیتا گیا میں کچھ عزت نفس نام چلنا چاہنا اسا عزت کرنے لیا عزت کروانے لے لوگ گل یہ ہے ہمارے کو لسٹ ہے کہ کتنے لکھاں روپے کا علاج کی یاد لوگ کارڈا میں کرائی چکے انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں واسطے یہ بڑا جھوٹ ہو سی میں تاغیر سارے نوجوانوں کی سرکاری نوکری جب سے اللہ تعالیٰ سے عزت ہے یہ ترقی کا راستہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب احساس پروگرام شروع کیا کوئی کاروبار شروع کرنے ہو نوجوان کئی کاروبار سر بڑے سیاڑے شروع کرنا چاہے انہوں کو معاشی حالات نہیں ہو عمران خان اگر احساس پروگرام شروع نوجوان کی دینا پیسے آپ کم کام شروع کریں سی پیک کا معاملہ میں سے دسنا کہ بڑی گلا کر دینا میرپور سی پیک کا تھوڑا انڈسٹری زور بننا پیا جیسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کے بعد حکومت بنسی سے انصاف کی دور چاہیے سگریتا کچھ ہی میڑائی اتھا شروع جیسے کام انڈسٹری زور بنسی سے انڈسٹری بنسی تو سب ملک کی ترقی کرتی نا تو ایک کام نہیں کہ تو سرکاری نوکریاں دینے کا ایک نوکری ہونے کا 500 بندہ ہونا ایک ہی لفظ تو 499 جڑے راز بھی ہو اور سارے لوگوں سے شامل ہوں اے نہ منن گے کہ اس بچے نہ یہ بچے لاکھ جانا ہے اور آپ سے یہ اس کے میرے مکسر زیادتی کی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے حکم ہوا کہ جس طرح پاکستان کی ترقی ہوئی اللہ نے کرنا آزاد کشمیر کی ترقی ہوئی میں تو صرف گزارش آپ کے الیکشن میں بارش کرتا ہوں تو سانی بڑی تجربہ کار ٹیم ہے میں تھا کہ یونین کاؤنسل چھترو یونین کاؤنسل اندکر یونین کاؤنسل سیاح کا کاریگر کرنا چاہنا برائے مہربانی 5 تاریخ تک ہر شخص اس الیکشن کے اپنا الیکشن سمجھے ہر شخص اس الیکشن کی عمران خان الیکشن سمجھے تساں لوگ اگر صادق ہو تساں عمران خان ہو تساں لوگاں ایک ووٹ واسطے کام کرنا اگر بھی تاکہ ہوئی میٹنگ جلوس ریلیاں حسن ہے الیکشن کا لیکن اصل کام کیا ہے لکھانے رسمی کاروائی رہی کے لات پڑے چکے اللہ نے شکر ہے وہ لات ٹھیک ہے اللہ نظر بات ہوتا ہے لیکن رسمی نہیں سب ضروری کاروائی ہے ووٹ پانا اپنے شناختی کارڈ آنا میں ہمیشہ میٹنگ کی جانا اساں سب شناختی کارڈ الماریاں چھپائی ہوئے ہیں نہ آخری کارڈ نہ لوڑے آپ نے شناختی کارڈ بات کرو ووٹر لسٹاں چیک کرو تسانی ووٹ کیونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ آیا کہ ناظرہ کو اپنی ووٹاں میں دینا ووٹر لسٹاں تیار کرنا چیک کرو کہ یہاں پڑھنا اساں کے تنگ نہ ہوں کوشش کرو کہ یہاں پڑھنا کہ صبح صبح ووٹ پاؤ آپ نے پولنگ کا پہرا دیو جتنے دوست رشتہ دار جاننے لے نہ صرف اپنے پولنگ اسٹیشن میں پوری تحصیل میڈیا ہی ووٹ واسطہ کام کرو کیونکہ کوئی الیکشن آسان نہیں ہونا اپنے مقابلے لے کدھا کمزور نہ سمجھو ایک پی ڈی ایم جو ہے کہ بھرتی بھی نہ افسر شاید مسعود خالد نہیں یہ اپرو لڑائی اندروں میں کہیں ہے آنے یہاں کسا طریقے طریقے انصاف کا رستہ رکھا کسا طریقے ایسے رٹے میں رستہ رکھا اللہ کا حکم نہ ہے تو تساں 2-4 آئی جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ فتح اللہ کا حکم نہ اس رب نے مرضی نہ جاتا ہے کہ 18 تاریخ میں ذکر کرنا 18 جولائی کی عمران خان صاحب کا جلسہ میرپور واسن عزت اصل ضلع چشمے پہ بھرپور کوشش کرو اصل انشاءاللہ کی ریلی کرسام ٹائم میں ذکر بسم اللہ نہ کرنا کہ جب جلسے کی ٹائمنگ فائنل نہیں ہوئی سوشل میڈیا پر اور دوستوں کی فون کر کے کرسام اصل سارا ایک بھرپور ہمیشہ نہیں کرا ریڈیات کی بھرپور ریلی کرسام اس نے کی شرکت میں تجھے درخواست کرنا آخر میں پہلوان سجاد اور پوری ٹیم میں پھر شکریہ ادا کرنا پہلوان سجاد ہو پر عام آنا جلا اوکے میرا کرتا تھا اور بھی بڑا صحیح بات اسائیں کا نام ہے میں بڑا پریشان ووٹان مرنا سا صلی اللہ تعالیٰ کا ذکر میں چاہنا کہ اوکے میرا ٹورے ووٹ دا نہ کرم میں سوکھا بتا ووٹ دا سزا دے جو پڑھا ہونے چاہیے میں پہلوان سجاد کی
पूरी सी फैमिली की दोस्तों की एक बार फिर सलाम पेश करना और मुबारकबाद पेश करना इतनी कामयाब मीटिंग करने में अल्लाह सारे मेहमान है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कायदे